السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں درخشا عرفان اور میں ہوں احمد علیم حیدر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پنجاب پریمیئر لیگ 2026 کی افتتاحی تقریب، صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ کرتا تھا وہ جو خوشیاں تھیں جو بغیر تفریق کے ہر خاص و عام نے سیلیبریٹ کی۔ میں نے بہت سی ایسی چھتیں دیکھی جہاں پہ پورے پاکستان سے یا پنجاب سے بالخصوص نوٹیبلز تھے، وہاں پہ بھی خوشیاں دیکھی، اور ساتھ ہی میں نے نیبرہڈ میں جب وہ چھتیں دیکھی جہاں پہ کوئی لوور مڈل کلاس کے لوگ جنہوں نے اپنی چھت پہ لائٹ بھی نہیں لگائی تھی، وہ بھی فوڈ کو، میوزک کو، اپنی فیملی گیٹ ٹوگیدر کو انجوائے کر رہے تھے، تو میرے دل سے دعا نکلتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار موقع دے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں، کیونکہ میری پہچان ایک پولیٹیشین کی ہے، بٹ میں ساتھ ہی ساتھ اس معاشرے کا حصہ بھی ہوں اور پرانا لاہوریہ ہوں، اور میرے دل سے، میری روح سے مریم نواز شریف کے لیے دعا نکلتی تھی کہ اتنا بریو ڈیسیژن، اس طرح کے شاندار ڈیسیژن شاید کسی اور کے حصے میں نہ آتا۔ آج یہ جو ایونٹ ہے اس کو دیکھ کے بھی یقین کریے گا کہ میری اسی طرح کی فیلنگ ڈیولپ ہوئی جب میں نے مختلف ڈپارٹمنٹس دیکھے۔ یہاں پہ واسا ماشاءاللہ ہوسٹ کر رہا ہے، آل کریڈٹ گوز ٹو چودھری شہباز صاحب، طیب فرید صاحب، میرے بھائی غفران صاحب، اور مدثر کا خاص طور پہ ذکر ہوا، اور بہت خوشی ہے مجھے اس چیز پہ۔ اور مختلف ڈپارٹمنٹ جس میں ریسکیو 1122 ہے، پولیس ہے، یہاں پہ روڈا ہے، ایل ڈی اے ہے، پی ٹی سی ایل کی ٹیم ہے، سو مینی ادرس، میں کسی کا بھول گیا تو مجھے معاف کریے گا۔ تو اتنی خوشی ہوئی کہ ایک الگ سے چیز فیل آتی ہے ہماری، وہ جو میموریز جو کسی جگہ پہ کھو گئی تھیں، جس کے لیے لاہور میں جو آصف جاوید صاحب بیٹھے ہیں فوڈ اتھارٹی سے، ان کا سبھی کا میں بڑی بےتابی کے ساتھ انتظار کروں گا ان لمحوں کا جب ہم سارے بغیر تفریق کے میدان میں اتریں گے، اور وہ جو موبائل سے باہر نکلیں گے اور اپنی وہ جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوئیں گے۔ جو جیتتا ہے، جو ہارتا ہے، اٹس اے گیم، بڑا اچھا لگے گا۔ اب عمران کشور صاحب بھی سر ہلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں وائس کیپٹن ہوں، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے کیپٹن صاحب ہی لکھا۔ عمران محمود صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں، ساری میرے نوٹیبل وغیرہ صاحب موجود ہیں، سبھی یہاں پی آئی ٹی بی سے فیصل صاحب ہوتے ہیں، اور اچھا لگتا ان کو بھی یہاں پہ ماشاءاللہ پریزائڈ کر رہے ہیں۔ مطلب کہ میں بہت بےتابی سے ان لمحوں کا انتظار کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ کیونکہ رمضان شریف ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور آج کے غیر گزرے دور میں یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ بھی بابرکت ہے۔ یہ بابرکت کیوں ہے؟ یہ ہمارے مذہب کا حصہ نہیں ہے، بٹ کیونکہ ہم کہیں کھو گئی ہیں، ہماری خوشیاں دور گئیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں، جس میں کرکٹ ہے، کوئی بھی گیم ہے، وہ لگتا ہے کہ وہ شاید کسی بہت وہ سٹون ایج کی بات ہے، جب ہم لوگ اکٹھے ہوتے تھے بلا تفریق اپنی گیم کو انجوائے کرتے تھے۔ تو اس پہ جتنا بھی میں خراج تحسین پیش کروں، جتنا بھی میں اپریشیٹ کروں واسا کے، میں نے سنا مجھے بہت۔ لاہور سفاری پارک میں جراف سفاری کے قیام کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ زرافوں کو قدرتی ماحول سے ہم آہنگ کرنے کے لیے دھوپ میں نکالا جائے گا۔ شہری خوبصورت جانور دیکھ کر محسوس ہوں گے۔ جنوبی افریقہ سے لائے گئے 12 زرافوں میں سے 10 ہی سفاری پارک میں رہ گئے ہیں۔ جراف سفاری کے اندر شہریوں کی تفریح کے لیے ریسٹورنٹ کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں سامعہ سعید سے۔ جی سامعہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت لاہور سفاری پارک میں موجود ہوں، اور جراف سفاری کے قیام کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ اب زرافوں کو جو ہے وہ باہر نکالا گیا ہے دھوپ میں، تاکہ وہ قدرتی ماحول سے جو ہے وہ ہم آہنگ ہو سکے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ زرافے جو ہیں وہ مصروف ہیں، دھوپ سیک رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ شہری بھی جو ہیں وہ دور سے زرافوں کو دیکھ کر خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے جو ہے وہ ایک نیا عمل بھی شروع کیا گیا ہے۔ جراف سفاری تو بنایا گیا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یہاں پر ریسٹورنٹ بھی بنایا جا رہا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین فیصل رحمان آپ کو دکھا سکے تو میرے عقب میں جو ہے وہ یہ ریسٹورنٹ تعمیر ہو رہا ہے، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ جراف سفاری جو ریسٹورنٹ ہے وہ بھی قائم کیا جائے گا۔ یہاں پر جو ہے وہ فیملیز آ کر اب جو ہے وہ زرافوں کو فیڈنگ بھی کروا سکیں گی، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ فی فیملی جو ٹکٹ ہے فیڈنگ کروانے کی وہ 2000 روپے لی جائے گی، اور جنوبی افریقہ سے لائے گئے جو زرافے ہیں ان کو جو ہے وہ اب قدرتی ماحول میں نکالنا شروع
کر دیا گیا ہے اور اب زرافے جو ہیں وہ مصروف دکھائی دے رہے ہیں, دھوپ سیک رہے ہیں. البتہ محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ رمضان کے بعد ہی جو ہے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ریسٹورنٹ بھی جو ہے وہ تعمیر ہو جائے گا. یہاں پر فیملی آ کر جو ہے وہ خوب انجوائے بھی کرے گی, زرافوں کو بھی دیکھ سکے گی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان کو فیڈنگ بھی کروا سکے گی. البتہ جنوبی افریقہ سے جو ہے وہ 12 جو ہے وہ زرافوں کو لایا گیا تھا, جن میں سے اب جو ہے وہ 2 زرافے تو بیمار ہو گئے تھے جن کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی تھی, اور اب جو ہے وہ 10 زرافے جو ہیں وہ لاہور سفاری پارک میں موجود ہیں. ان کے لیے خصوصی جو ہے وہ پنجرہ بھی قائم کیا گیا ہے اور یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ 3 بجے تک جو ہے وہ زرافوں کو باہر دھوپ میں نکالا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر سے ان کو جو ہے وہ منتقل کر دیا جاتا ہے اندر, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سردیوں میں جو ہے وہ اے سی کا اہتمام کیا گیا ہے, جبکہ گرمیوں میں جو ہے وہ ان کے انکلوژر میں جو ہے وہ برف بھی رکھی جاتی ہے. اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کی جو ہے وہ مکمل دیکھ بھال یہاں پر جاری ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جب ریسٹورنٹ بن جائے گا تب شہری جو ہیں وہ آ کر یہاں پر خوب انجوائے بھی کر سکیں گے. ٹھیک ہے سامیہ, آپ کا بہت شکریہ. ٹریفک پولیس بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرز پر کام کرنے لگی. ٹریفک پولیس نے 1 سال کا ٹارگٹ 2.5 ماہ میں حاصل کر لیا. رپورٹ وزیر اعلیٰ کو جمع کروا دی. موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترامیم کے بعد 2.5 ماہ میں 12 ارب 55 کروڑ روپے اکٹھے کیے گئے. 2.5 ماہ میں 34,95,000 ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر چالان کیے گئے. ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر 7,07,000 گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بند کی گئیں. مزید جان لیتے ہیں مدثر حسین سے. جی مدثر. جی بالکل, ٹریفک پولیس ریونیو ڈپارٹمنٹ کی طرز پر جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور ٹریفک پولیس نے 1 سال کا ٹارگٹ 2.5 مہینے میں اکٹھا کر لیا ہے. موٹر وہیکل آرڈیننس میں ترمیم کے بعد 2.5 ماہ میں 12.55 کروڑ روپے جو ہے وہ اکٹھے کیے گئے ہیں. لاہور سمیت آباد میں ٹریفک پولیس نے 2.5 ماہ میں 34,95,000 ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر جو ہے وہ چلان کیے. ٹریفک کے کام کے مطابق جرمانوں کی مد میں شہریوں کے 6 ارب 27 کروڑ کے جو ہے وہ چلان کیے گئے. 45,75,000 لائسنس رینیول اور نئے لائسنس کے اجراءات 6 ارب 27 کروڑ روپے کے ذات کا جو ریونیو ہے وہ اکٹھا کیا گیا ہے. اس وجہ سے ٹریفک کام کا مزید کہنا تھا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر 7,07,000 گاڑیوں اور موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ بند کیے گئے. 2007 پولیس کی گاڑیوں کے چلان اور 575 پولیس اہلکاروں کی گاڑیاں تھانوں میں جو ہے وہ بند کی گئی. عام شہریوں کے ساتھ ساتھ جو پولیس اہلکار جو ٹریفک قانون کی خلاف ورزیاں کرتے تھے ان کی گاڑیاں بھی بند کی گئی. دیگر سرکاری محکموں کی ٹریفک قانون کی خلاف ورزی پر 1125 کے چلان کیے گئے اور 783 گاڑیوں کو جو ہے وہ تھانوں میں بند کیا گیا. کم عمر ڈرائیور کے خلاف بھی سختی کی گئی اور 87% جو ہے وہ ٹریفک کام کا کہنا ہے کہ ان پر قابو پایا گیا ہے. ٹریفک کام کے مطابق ٹریفک پولیس نے 2.5 ماہ کی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے وہ بھجوا دی ہے اور اس حوالے سے ٹریفک کام کا یہ کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی جو بھی کرے گا, چاہے وہ پولیس والا ہوگا یا وارڈن ہوگا یا سرکاری محکمے کے کسی اور سرکاری محکمے سے اس کا تعلق ہوگا, اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں. اور اس حوالے سے چلان کسی بھی شہری کو معاف نہیں کیا جا رہا. جو بھی ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کو چلان جو ہے وہ آن لائن بھی بھجوائے جا رہے ہیں اور جو وارڈن جو مختلف شرحوں پر کھڑے ہیں وہ بھی جو ہے وہ چلان کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, مدثر اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. ماہ سیام سے قبل ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی آ گئی ہے. فوڈ سیفٹی ٹیم میں اور پیرا فورس کا ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے. پنجاب بھر میں 202 مقامات پر آپریشن کے دوران 853 ملین میٹرک ٹن سے زائد اشیاء خورنوش برآمد کی گئی ہے. سیکٹری فوڈ سیفٹی کرن خورشید کا کہنا ہے کہ ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. عوام کو مقررہ نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. آپ کو بتا رہے ہیں اہم خبر کے حوالے سے, ماہ سیام سے قبل ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی آ گئی ہے. فوڈ سیفٹی اور پیرا فورس کا ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے. پنجاب بھر میں 202 مقامات پر آپریشن کے دوران 853 ملین میٹرک ٹن سے زائد اشیاء خورنوش برآمد کی گئی ہے. سیکریٹری فوڈ سیفٹی کرن خورشید کا کہنا ہے کہ ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. عوام کو مقررہ نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. آپ کو بتا رہے ہیں کہ ماہ سیام سے قبل ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی آ گئی. فوڈ سیفٹی اور پیرا فورس کا ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے.
तहरीक फसाद की शरपसंद खातून के लाहौर से मुतालिक रिमार्क्स काबिल मजम्मत हैं। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का बयान, कहती हैं लाहौर में 4 साल जाली हुकूमत करने वालों को आज शर्म आनी चाहिए। ये कभी लिबर्टी चौक और कभी मीनार पाकिस्तान सर्कस लगाते रहे, आज किस मुंह से जुबान दराजी कर रहे हैं। तहरीक फसाद के तमाम ट्रम्प कार्ड, जाली तहरीकें और इनकिलाब नाकाम हो गए। आपके लीडर की फैमिली ने बसंत मनाई, क्या उनको भी शर्म दिलाई? आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि तहरीक फसाद की शरपसंद खातून के लाहौर से मुतालिक रिमार्क्स काबिल मजम्मत हैं। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का बयान, वो कहती हैं कि लाहौर में 4 साल जाली हुकूमत करने वालों को आज शर्म आनी चाहिए। ये कभी लिबर्टी चौक और कभी मीनार पाकिस्तान सर्कस लगाते रहे, आज किस मुंह से जुबान दराजी कर रहे हैं। तहरीक फसाद के तमाम ट्रम्प कार्ड, जाली तहरीकें और इनकिलाब नाकाम हो गए। आपके लीडर की फैमिली ने बसंत मनाई, क्या उनको भी शर्म दिलाई? आपको एक मरतबा फिर से यहाँ पर बताते चलें कि तहरीक फसाद की शरपसंद खातून के लाहौर से मुतालिक रिमार्क्स काबिल मजम्मत हैं। LDA लैंड यूज़ रूल्स 2020 में बड़ी तरमीम मंजूर, ताख़ीर से अदायगी और एक साथ के मामूलात हल करने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद तरमीम के गज़ट नोटिफिकेशन के इजरा के लिए मरासला जारी कर दिया गया। तरमीम से रेवेन्यू में इजाफा, आवाम को सहूलत और टाइम बार केसेस का हल मुमकिन होगा। सूबाई कबीना ने 6 अक्टूबर 2025 के इजलास में तरमीम पर गौर किया। LDA की सिफारिशात पर लैंड यूज़ रूल्स 2020 में तरमीम की तजवीज़ पेश की गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। यूज रूल 2020 में बड़ी तरमीम मंजूर कर ली गई है और ताख़ीर से अदायगी और एक साथ के मामलात हल करने की भी मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद तरमीम के गज़ट नोटिफिकेशन के इजरा के लिए बाकायदा तौर पर मरासला भी जारी कर दिया गया है। सूबाई कबीना की मशरूत मंजूरी दी गई है, जिसमें रूल नंबर 14B से नो इंस्टॉलमेंट शेल बी अलाउड हज़फ करने का हुक्म दिया गया है। तरमीम से रेवेन्यू में इजाफा, अवाम को सहूलत और टाइम बार्ड केसेस का हल मुमकिन होगा। इसमें ब्यूटी पार्लर और हॉस्टल्स को रिहायशी परमिसिबल यूज में अलग करने की हिदायत की गई है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेजिस्लेटिव बिजनेस एंड प्राइवेटाइजेशन ने 28 अगस्त 2025 को तरमीम की मंजूरी की सिफारिश पेश की थी। सूबाई कबीना ने 6 अक्टूबर 2025 के इजलास में तरमीम पर गौर किया और मुशाहिदात शामिल करके ड्राफ्ट रिवाइज किया गया। अब LD अथॉरिटी की सिफारिशात पर लैंड यूज रूल 2020 में तरमीम की तजवीज़ पेश की गई है। इसमें हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट और लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट की तौसीक, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट से ड्राफ्ट की वेटिंग भी मुकम्मल कर ली गई है, जिसमें रूल नंबर 4 में ऑनलाइन डिजिटल कमर्शियल सरगर्मियों जैसे एयरबीएनबी और पैडल कोर्ट्स की शमूलियत पर स्टडी की हदायत की गई है। LDA लैंड यूज रूल 2020 5 अगस्त 2020 को LDA 1975 के सेक्शन 44 के तहत नोटिफाई हुए थे। अब इन तरमीम का मकसद शहरी आबादी में इजाफे के तनाजुर में कवानीन को जदीद तकाजों से हम आहंग करना है। लैंड यूज रूल्स शहर में जमीन के मजाज, मशरूत और ममनुआ इस्तेमाल को रेगुलेट करेंगे। ठीक है ज़ैन, आपका बहुत शुक्रिया। मेहनत कशों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब सोशल सिक्योरिटी की आगाही सरगर्मियाँ जारी। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी टीचिंग अस्पताल में मिर्गी आगाही प्रोग्राम का इनेकाद। मिर्गी के मरज़ से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए आगाही वॉक और लेक्चर्स का एहतमाम। MS डॉक्टर वकास रशीद, AMS डॉक्टर और माहिर डॉक्टर्स वर्कर्स की आगाही रैली में शिरकत। तिब्बी माहिरीन की जानिब से मिर्गी की अलामात, तशखीस और इलाज से मुतालिक आगाही फराहम की गई। मज़ीद जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ। जी बिल्कुल, सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में जहां वर्कर्स के अहले खाना और वर्कर्स का इलाज किया जाता है, वहीं उनके बीमारियों से मुतालिक आगाही ये सेमिनार भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। तो आज जो है मिर्गी के हवाले से खुसूसी सेमिनार और वॉक का इस्तेमाल किया गया और वॉक की क़यादत जो है MS सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान और डॉक्टर वकास ने की, जबकि इस मौके पर नर्सेस, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स भी शामिल थे। और लेक्चर में माहिरीन का कहना था कि जो एपिलेप्सी है, इसके हवाले, इस मर्ज के हवाले से आगाही बहुत जरूरी है। जैसे ही किसी को इसके जो दौरा पड़ता है मिर्गी का, तो उसको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देना लाजमी है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से मिर्गी की अलामात, तशखीस और इलाज से मुतालिक आगाही फराहम की गई। मिर्गी के दौरे की सूरत में फर्स्ट एड और एहतियाती तदाबीर और पर रहनुमाई की गई। आगाही प्रोग्राम का मकसद मरीजों की हौसला अफजाई और बरवक्त इलाज की तरगीब देना है, ये कहना था शिरका का।
जी ठीक है आतिफ परवेज़, आपका शुक्रिया। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स पंजाब का दौरा। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान समेत सीनियर अफसरान ने आईजी का इस्तकबाल किया। आईजी पंजाब को दरपेश चैलेंजेस, इंतजामी अमूर और खिदमत बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पुलिस स्टेशन, रिकॉर्ड मैनेजमेंट और इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जा रहा है। आईजी अब्दुल करीम ने मॉनिटरिंग सेल, फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो, ज़ेर तामीर खिदमत मरकज समेत मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर पंजाब का दौरा किया। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान ने सीनियर अफसरान के हमरा आईजी पंजाब को खुशामदीद कहा। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब शहजादा सुल्तान ने आईजी पंजाब को दरपेश चैलेंजेस, इंतजामी अमूर और खिदमत के बारे में जो है वो ब्रीफिंग। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने मॉनिटरिंग सेल, फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो, इसके अलावा ज़ेर तामीर खिदमत मरकज समेत मुख्तलिफ शोबों का भी दौरा करवाया। आईजी पंजाब अब्दुल करीम ने वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ के हिदायत पर कैंप किए गए सर्विलेंस वीडियो सेल का भी मुआयना किया। आईजी पंजाब ने सर्विलेंस सेल से पंजाब के तमाम 747 थानों की वीडियो मॉनिटरिंग के अमल का भी जायजा लिया। सर्विलेंस सेल से थानों के फ्रंट डेस्क, SHO और महर्र रूम, हवालात समेत मुख्तलिफ शोबों की मॉनिटरिंग की जा रही है। ये कहना है एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान का। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान ने मजीद कहा कि पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट। ठीक है मुदस्सिर, आपका बहुत शुक्रिया।